تو تمہارے علماء نے چھپایا کیوں؟ مگر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ذکر کرتے تھے تو وہ بعد میں حاشیہ لگاتے تھے کہ یہاں مولا سے مراد جو ہے اولا بے تصرف نہیں ہے یعنی سپریم اتھارٹی، بلکہ کیا ہے؟ دوست ہے۔ فرض کر لیا کہ جو دوست ہے، لیکن یہ قول کس کا تھا؟ اشرف الانبیاء کا تھا کہ نہیں تھا؟ تمہارے علماء نے کیوں قول چھپایا؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ غدیر میں ہوا تھا تاکہ غدیر کے لفظ سے آشنائی ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ غدیر کا لفظ جو ہے وہ مجالس اہل تشیع سے آگے پھیلا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نماز جمعہ سے آگے نہیں پھیلا؟ کیوں لفظ غدیر کو چھپایا؟ کیوں لفظ مولا کو چھپایا؟ بھئی یہ ہو سکتا تھا نا کہ نماز جمعہ میں اور دیگر تقاریب میں آپ بار بار کہتے من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن اس کے معنی دوست کے ہیں۔ اختلاف یہی تھا دوست کا؟ نہ، اصل اختلاف یہ تھا کہ مولا کا ذکر کرنا ہی نہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو تبلیغی جماعت کے ہیں، کیا نام ہے ان کا، طارق جمیل نے صاحب نے، کہ اللہ ان کو اور خود اہلیت عطا فرمائے اور جرأت عطا فرمائے کہ وہ حق بیان کریں۔ ابھی بھی انہوں نے پورا نہیں حق بیان کیا۔ انہوں نے جب کہا کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں مولا علی کو مولا، اور مولا بے معنی ہے اولا، گفتگو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے چہرے اتر گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ تو یہاں پہ سوال یہ آئے گا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہوں نے بھی اتنا لیٹ کیوں بتایا؟ خیر جب بھی بتایا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مزید 30 سال بعد کوئی اور بتاتا تو پھر یہ بھی مجرم ہوتے، لیکن انہوں نے بھی کیوں لیٹ بتایا؟ اچھا کیا بتایا، دیر آئے درست آئے، لیکن کیوں لیٹ بتایا؟ ایک بات۔ اچھا باقیوں نے تو آج تک نہیں بتایا اور اتنا چھپایا کہ اب اس بیچارے انصاف کے لیے مشکل ہو گئی۔ پوری ان کی جماعت اور دیوبندی مخالف ہو گئے ہیں کہ جی یہ رفس کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کیوں رفس کی طرف جا رہے ہیں؟ بالآخر قول رسول اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولا کے کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ بعد میں فرمایا ہے اشرف الانبیاء نے اللہم وائل من والہ وعاد من عادہ، یا اللہ تو محبت کر اس سے کہ جو علی سے محبت کرے، تو دشمنی رکھ اس سے کہ جو علی سے دشمنی رکھ۔ یہ قرینہ ہے موجود، اس کے معنی ہے کہ یہ دوست کے معنی میں تو کہا جائے گا پہلے جو دو قرینے ہیں وہ زیادہ اہم نہیں ہیں۔ الست اولا بکم من انفسکم، ایک من کنت مولا ہو، تو یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ اشرف الانبیاء نے اپنی جو ولایت کا اقرار لیا ہے تو اس سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ الست اولا بکم من انفسکم، یا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، یا الست اولا بکل مؤمن من نفسہ۔ تو یہاں پر جب یہ سوال کیا ہے اشرف الانبیاء نے کہ آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہوں، تو اشرف الانبیاء نے اپنے لیے کون سا مولا کا تصور دیا ہے کہ جب اس کے بعد اقرار کے بعد کیا کہا، کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو۔ تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ اشرف الانبیاء نے تم سے اپنی کون سی ولایت کا اقرار لیا ہے، دوستی کا یا اولویت کا؟ یعنی آخری حج میں وہ تم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد، میری نبوت کو ماننے کے بعد، یعنی نبوت کو ماننے کے بعد، خاتمیت کو ماننے کے بعد، قرآن کو ماننے کے بعد، ایک احسان اور کرو، مجھے میرے دوست بن جاؤ۔ ہاں یہاں پہ معنی کیا ہوا کہ جو آپ اشرف الانبیاء کو سمجھتے ہیں وہی ولایت ماننی ہوگی مولا علی کے لیے۔ اگر آپ ان کو دوست سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی دوست مان لیجئے، اگر ان کو مولا سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی مولا سمجھ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ نے آ کے ایک نیا مسئلہ اٹھا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ کو بریلوی اور باقی تو نہیں مانتے، لیکن یہ اچھے خاصے دیوبندی اور اہل حدیث مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو اگلا والا حصہ ہے یہ تو ہے ہی نہیں کتابوں میں، جبکہ اس نے پورا انکار کر دیا، جبکہ ترمذی میں بھی اور سنن ماجہ میں بھی اور بہت ساری کتابوں۔ اس نے کہا اگلا والا تو حصہ ہی نہیں ہے، اللہم وائل من والا وعاد من عادہ۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اچھے خاصے لوگ پھنس جائیں گے۔ اس نے کہا اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہی ناسبی ایک دفعہ استدلال کرتے ہیں اللہم وائل من والا ہو وعاد من عادہ ہو سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دوستی ہے۔ جب پھنستے ہیں ان کے لوگ جنگ کرنے والے تو کہتے ہیں یہ تو جملہ ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ جملہ ہے یا نہیں ہے۔ ہے تو بتاؤ، تو پھر پھنس جائیں گے دوست، نہیں ہے تو کتابوں میں نظر آ رہا ہے۔ اب بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اچھا کہ یہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا وائل من والا ہو تو کون ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ اصحاب۔ اچھا مان لیا۔ وعاد من عادہ ہو سے کون مراد ہیں؟ یا اللہ تو ان کو دشمن رکھ کہ جو علی سے دشمنی کریں، وہ کون مراد ہیں؟ وعاد من عادہ ہو، کہنے لگے خوارج۔ اور انہوں نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے، جب بھی خوارج کا موضوع آئے تو سامنے والے کو جھنجھوڑیں کہ خوارج کیوں برے ہیں، خوارج کیوں جہنم میں کتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی سے جنگ کی۔ اچھا صرف خوارج نے جنگ کی؟ جنگ جمل والوں نے نہیں کی؟ صرف خوارج نے جنگ کی؟ معاویہ نے نہیں کی؟
صفین والوں نے۔ تو یہ جو بعض دفعہ آپ سنتے ہیں خوارج کی بات، جب علماء اہل سنت مذمت کر رہے ہوں تو وہ ایسا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ انفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی سے دشمنی صرف خوارج نے کی اور کسی نے نہیں کی۔ یہاں فوراً آپ کہیں سٹاپ کرو اور پہلے یہ بتاؤ کہ خوارج کیوں برے ہیں۔ جواب دیں گے کیونکہ مولا علی سے جنگ کی، تو اگلا سوال آپ کریں کہ مولا علی سے جنگ انہی لوگوں نے کی تھی جو خوارج تھے، یا ان سے پہلے والوں نے بھی کی تھی؟ جنگ نہروان کے جو خوارج نے کی وہ پہلے ہوئی یا جمل یا صفین پہلے ہوئی؟ اور اگر دیکھا جائے ان جنگوں میں پہل کرنے والی خاتون جناب عائشہ، ان کو زیادہ علم ہونا چاہیے تھا اشرف الانبیاء کا اور اصحاب کے احترام کا۔ اور اگر آپ دیکھا جائے پہلے جنگ کرنے والی کا زیادہ بلند مقام، دوسری جنگ کرنے والوں کا یعنی یزید اس کا معاویہ کا دوسرے مرحلے پہ، یعنی خود اہل سنت سے پوچھا جائے کہیں گے حضرت عائشہ زیادہ ہیں یا معاویہ؟ کہیں گے حضرت عائشہ۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی جنگ کا گرین سگنل دینے والی کون ہے خاتون؟ جن کا سب سے بلند مقام۔ دوسری جنگ کرنے والا کون ہے؟ جس کا مقام ان کے بعد ہے اور خوارج سے بہتر ہے، یعنی اہل سنت کے نزدیک۔ خوارج میں عام طور پہ کون لوگ تھے؟ خوارج میں اصحاب بھی تھے لیکن اس پائے کے نہیں تھے۔ خوارج میں ام المومنین نہیں تھی، خوارج میں اتنے اصحاب نہیں تھے کہ جتنے جنگ جمل میں تھے، خوارج میں اتنے اصحاب نہیں تھے کہ جتنے جنگ صفین میں تھے۔ بس اگر خوارج پر حجت تمام ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی بغیر حجت تمام کیے نہ کسی کو عذاب دیتا ہے نہ لعنت بھیجتا ہے۔ اگر کوئی پاگل ہو یا جس تک حجت نہ پہنچی ہو یا جو بالکل جاہل ہو یا کوئی آج بھی کہیں جنگل میں رہتا ہو، تو خداوند تبارک و تعالی اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک حجت تمام نہ ہو جائے۔ اب سوال کیا جائے کہ جنگ جمل اور نہروان صفین اور نہروان والوں میں سے سب سے زیادہ حجت کس پہ تمام ہوئی تھی؟ جنگ جمل والوں، اور پھر کس پہ؟ جنگ صفین والوں پہ، اور پھر آخر میں کہا جائے گا جنگ نہروان والوں پہ۔ اگر جنگ نہروان والے جہنم کے کتے ہیں اور خوارج ہیں تو بطور اولا پہلی جنگ کرنے والے خوارج سے زیادہ خبیث اور خوارج سے زیادہ شریر مانے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو آج کا دن در حقیقت دین کی حفاظت کا دن ہے۔ اب ذہن توجہ دلائیں، کچھ دیر پہلے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امامت کی وجہ سے دین بچ گیا تو عام طور پر دو شور کیے جاتے ہیں۔ ایک شور یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سقیفہ میں جمہوریت تھی کہ جہاں مارا گیا تھا سعد ابن ابو عبادہ کو؟ کون سی جمہوریت تھی؟ مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا بنی عامر نے۔ بنی عامر کون تھے؟ ان اول و دوم کے طرفدار تھے اور لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ جناب عائشہ کے بقول خبف الناس العمر، خبف الناس العمر، کہ یہ دوسرے خلیفہ کے لیے کہ وہ لوگوں کو ڈرا رہے۔ کون سی جمہوریت؟ بالکل بے وقوفی کی بات نہیں، کوئی جمہوریت نہیں تھی۔ تو جب بھی امامت کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نسل در نسل ہے، نسل در نسل ہے، تو کیا ہوا؟ انبیاء بنی اسرائیل نسل در نسل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعد میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ وبارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ انبیاء بنی اسرائیل آل ابراہیم میں تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی نسل سے عموماً اوصیہ قرار دیے، خصوصاً جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور مولا اشرف الانبیاء بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ ان کے اوصیہ بھی حضرت ابراہیم کے اوصیہ کی طرح اشرف الانبیاء ہی کی ذریت میں سے، کوئی بادشاہت نہیں ہے۔